بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکبیر ٹی وی سے پروگرام دل دریا سمندر لے کر آپ کا میزبان منیر اعظم قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں ہر تھرسڈے کو شام 8 بجے یہ پروگرام تکبیر ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، فنافی ذات یاہو حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عارفانہ کلام اور آپ کا جو پیغام ہے، فکری پیغام ہے، عام فہم پنجابی اور سرائکی زبان کے اندر، جس کو ہم ابیات باہو کے نام سے جانتے ہیں، اور جو ہر زبان پر جو ہے وہ جاری ہے اور اس کی ایک اپنی روحانی کیفیت ہے، اس میں سے ایک بیت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر کلام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں محترم حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب۔ آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب کو میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، چونکہ یہ مہینہ ربیع الثانی ہے، اور ربیع الثانی میں آپ جانتے ہیں کہ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا میرا محی الدین عبد القادر جیلانی جو اولیاء کے سرتاج ہیں، جو امام الاولیاء ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ کا لقب جو ہے وہ محی الدین ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والے، اور آپ کی تعلیمات اور آپ کا علمی اور روحانی فیض جو ہے اس کی باز گشت پورے دو عالم میں مچی ہوئی ہے، اور آپ کے فیضان کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ آپ کا روحانی فیض جو ہے اس سے مشرق اور مغرب والے مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم نے، چونکہ ہر ولی نے، ہر بزرگ نے اپنے اپنے انداز کے اندر حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کی بارگاہ اقدس میں اپنے اپنے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ سلطان العارفین جو فقر کے بادشاہ ہیں، خود بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں، لیکن جب بارگاہ غوثیت میں آتے ہیں تو کس طرح جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ہم نے، چونکہ یہ مہینہ حضور غوث اعظم کا مہینہ ہے، تو اسی مناسبت سے آپ کے عارفانہ کلام میں سے اسی خوبصورت کلام کا انتخاب کیا ہے جس میں آپ نے حضور غوث اعظم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ دیکھ بھی رہے ہیں ٹی وی کی سکرین پہ، آپ کا خوبصورت کلام ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ بغداد شہر دی کیا نشانی، اچیاں لمیاں چیرا ہوں، تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رنساں سنگ فقیراں ہوں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہو کرساں میراں میراں ہوں۔ ناظرین، آپ نے سماعت کیا، یہ وہ خوبصورت کلام ہے، یہ وہ محبت کا انداز ہے، یہ وہ عقیدت کا انداز ہے جو فقر کے بادشاہ، سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، فنافی ذات یاہو حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرشد کریم بارگاہ غوثیت میں جو اپنی عجز و نیاز پیش کی ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ شاہ صاحب سے بھی اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور شاہ صاحب یقیناً یہ کلام جو ہے یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک اندازہ ہوتا ہے مقام غوثیت کا۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا میرا محی الدین عبد القادر جیلانی، آپ کے اس مقام کا جو ہے وہ ہمیں سلطان العارفین کے اس خوبصورت، یقیناً نثری کتب کے اندر بھی ابھی شاہ صاحب اس کا ذکر کریں گے کہ آپ نے کس طرح حضور غوث اعظم کا ذکر کیا ہے، آپ کے مقام کی جس طرح آپ کے مقام کو بیان کیا ہے، آپ کے فیضان کا جس طرح تذکرہ کیا ہے، وہ ایک بالکل بے مثال انداز میں بیان کیا ہے۔ اور جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، علماء اکرام سے سنتے تھے کہ حضور غوث اعظم جب واعظ فرماتے تو 70 ہزار کا مجمع آپ کی مجلس میں ہوتا، اور جس طرح پہلا شخص جو ہے وہ آپ کے کلام سے مستفیض ہو رہا ہوتا، اسی طرح آخری شخص جو ہے وہ بھی آپ کے اس روحانی کلام سے مستفیض ہو رہا ہوتا، اور جب آپ کا واعظ ختم ہوتا تو اس میں سے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں
سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ واصل باللہ ہوتے، ان کے قلوب جو ہیں وہ معرفت الہی سے لبریز ہو چکے ہوتے، وہ اس منزل کو پا چکے ہوتے آپ کا واعظ سننے کے بعد جو ایک انسان کی حقیقی منزل ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اسی ہستی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور کن کی زبان میں جو خود فقر کے بادشاہ ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو۔ تو اس خوبصورت کلام پر ایک دفعہ پھر دیکھیے۔ بغداد شہر دی کی کیا نشانی، اچیاں لمیاں چیرا ہوں، تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیرا ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رنسا سنگ فقیرا ہوں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہو کرساں میرا میرا ہوں۔ شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ صاحب، میرا پہلا سوال ہے، یہاں پر اس کلام کے اندر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو حضرت غوث اعظم سے اپنی والہانہ عقیدت اور محبت کے اظہار کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو شہر بغداد کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسرا اپنا تن من دھن قربان کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ محبت کی ایک انتہا ہے، کیا ہے جس کا ذکر سلطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم عزت مآب حاجی منیر عاصم قادری صاحب، ماہ ربیع الثانی ہے، اور محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، ان کا عرس پاک بڑی 11ویں شریف ربیع الثانی میں منائی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے آپ نے اس پروگرام کا آج خاص طور پہ عنوان حضور غوث پاک بزبان باہو۔ حضور سلطان العارفین، آپ جانتے ہیں آپ قادری سروری ہیں، اور حضور غوث پاک کی محبت، ان کے ساتھ تعلق، قرب کی انتہا ہے، اور یہ جو بیت ہے یہ وارفتگی کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بغداد ایک علامتی شہر بھی ہے، محبت کی علامت بھی ہے، اور اہل محبت اپنے محبوب کے شہر سے محبت کرتے ہیں۔ واہ۔ مدینہ پاک ہم کیوں تڑپتے رہتے ہیں، مدینہ پاک کی بات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مدینہ پاک وہ ہے جہاں میرے آقا مولا، ہم سب کی آقا مولا نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بغداد کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہے۔ بغداد چونکہ مرکز ہے، مسکن ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں غوث پاک کے قدم لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ شہر ہے جہاں غوث پاک نے علم حاصل کیا، یہ وہ شہر ہے جہاں غوث پاک نے فیض عام کیا، اور پھر ان کا روضہ مبارک، ان کی قبر انور وہاں پر ہے۔ میں نے کئی مرتبہ زیارت بھی کی ہے، اور مدرسہ قادریہ جہاں پر آپ نے دین کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری کیا۔ تو یہ جو آپ نے بغداد شہر دی کیا نشانی، اچیاں لمیاں چیرا ہوں۔ اب بغداد شہر چونکہ غوث پاک کا مسکن ہے، غوث پاک کا جو ہے وہ وصال کی جگہ ہے، تو وہ جو وارفتگی ہے اس کا اظہار فرماتے ہیں سلطان العارفین، اور چیرا کہتے زخم کو، واہ، کہ میں ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، ان کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، ان سے میں گھائل ہو چکا ہوں، میرا دل زخم ہے عشق کے ساتھ، میرا دل زخمی ہے محبت کے ساتھ۔ تو حضور غوث پاک کا ذکر جو ہے وہ جہاں یہاں پر کرتے ہیں وہاں وارفتگی کی انتہا ہے۔ ابتدائی طور پہ 4 اور بند ہیں جن میں غوث پاک نے سلطان صاحب کا جو ہے وہ ذکر، غوث پاک کا ذکر کیا ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ پھر ان کی جو نثری کتابیں ہیں اس میں تو کمال ان کے ساتھ وارفتگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رے راتیں رتیں نیندر نہ آوے، دیہا رہ حیرانی ہو، عارف دیگل عارف جانے، کیا جانے نفسانی ہو، کر عبادت پچھو تاسیں، تیری ضائع گئی جوانی ہو، حق حضور انہاں نو حاصل باہو جنہ ملیا شاہ جیلانی ہو۔ شاہ جیلانی کا تذکرہ ہے، اور پھر سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کپراں دے، جتھے مچھ نہ بہندے ڈر کے ہو، شاہ جیلانی محبوب سبحانی، سبحان اللہ، میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو، پیر جنان دے میرا باہو، او کدی لگ دے تر کے ہو۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ سن فریاد پیران دیا پیرا، میں آکھ سناواں کہنو ہو، تیرے جیہاں مینو ہور نہ کوئی، میں جیہاں لکھ تینو ہو، پھول نہ کاغذ بدیاں والے، در تو دھک نہ مینو ہو، میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے باہو، تو بخشیندو کہنو ہو۔ پھر اسی طرح سے
ایک اور جو چوتھا بیت ہے جس میں غوث پاک نے ذکر کیا وہ میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کے سوال اور ان کتابوں کی طرف چلتے ہیں۔ طالب غوث العظم والا واہ شالا کدے نہ ہون ماندے ہو، یعنی غوث پاک کے جو طالب ہیں وہ کبھی کمزور نہ ہو، وہ نقصان میں نہ ہو، گھاٹے میں نہ ہو۔ طالب غوث العظم والے شالا کدے نہ ہون ماندے ہو، جن دے اندر عشق دی رتی صدا رہن کرلاندے ہو، واہ جینو شوق ملن دا ہوئے لے خوشیاں نت آندے ہو، دوہیں جہان نصیب تینا دے باہو جڑے ذاتی اسم کماندے ہو۔ واہ 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 اب غوث پاک کا تذکرہ جیسا کہ میں عرض کیا کہ وہ ایک وارفتگی ہے، آپ کو نظر آئے گی، تو ان کے شہر کا ذکر اور پھر اللہ والوں کا جو شہر ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، وہ شخص جس نے 99 قتل کیے، پھر کسی عالم کے پاس پہنچا 100 قتل ہو گئے، پھر کسی نے کہا کہ وہاں اللہ والوں کی بستی ہے تو وہ چلا ان کی طرف۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آ گیا، گرنے لگا تو وہ اس طرف تھا، یعنی اس نے کوشش کی کہ اللہ والوں کی بستی کی طرف، وہاں قریہ کا لفظ ہے تو بستی کی طرف ہے، تو جہاں اللہ والے ہیں اس بستی کی بھی فضیلت قرآن مجید نے بیان کی، حدیث مقدسہ نے بیان کی ہے۔ تو آتے ہیں سلطان العارفین، وارفتگی کی جو انتہا ہے وہ میں ایک تو آپ کی جو یہ کتاب ہے اسرار القادری، اس کا بھی میں حوالہ دوں گا بعد میں، لیکن یہ میرے ہاتھ میں جیسا محق الفقر ہے، اس میں جو غوث پاک کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اور انتہائی وارفتگی ہے، محبت ہے، اور اس حد تک انہوں نے یعنی غوث پاک کا ذکر خیر کیا ہے، یہ ان کا باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے، یہ شرح مریدین و طالبان حضرت پیر دستگیر۔ واہ سبحان اللہ۔ میں اس کے کچھ اقتباسات پڑھتا ہوں اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کس وارفتگی کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، رسالہ روحی شریف میں واہ اپنے ساتھ جو غوث پاک کے ساتھ تعلق ہے نا، اس کا وہ بیان کرتے ہیں، وہ جو فقر کی ارواح کا تذکرہ کیا، فرماتے ہیں یک روح شیخ ماں، اس میں ایک روح جو ہے وہ میرے شیخ ہی ہے، شیخ ماں کا لفظ استعمال کیا، یک روح شیخ ماں حقیقت الحق، حق کی حقیقت، نور مطلق، مشہود علی الحق، حضرت سید محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ العزیز، یہ ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جو فقر کی سات روح ہیں ان میں سے ایک ہے، ان کی ایک۔ اب آپ دیکھیے گا کہ آپ الفاظ فقیر را از ہفت نظر باید شناخت، میں آگے چل کے کتابوں کے حوالے دوں گا۔ فرماتے ہیں فقیر کی 7 نگاہیں ہوتی ہیں، وہ مرید پر 7 نگاہ ڈالتا ہے اور مرید کو اس مقام تک لے جاتا ہے۔ فقیر کے داشتہ باشد قرب ربانی، فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا قرب حاصل، چنانچہ فقیر، اصل فقیر کون ہے؟ فقیر کامل کون ہے؟ وہ غوث پاک ہے۔ الفقر و فخری، حضور نے بھی جس پر فخر کیا وہ اپنے فقر پر کیا، اور غوث پاک کی ذات وہ ہے جو فقر کے حوالے سے اس کا جو لفظ ہے سلطان صاحب نے ان کے لیے استعمال کیا ہے ٹائٹل، وہ فقیر عبد القادر جیلانی، از مشرق تا مغرب کشور ستانی، چنانچہ غنایت از ہدایت دارد کہ نظر نہ کنند با ملک سلیمانی، ای است بہفت نظر ناظر با مد نظر۔ وہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی ذات وہ ہے کہ جن کی سلطنت پوری کائنات پر ہے اور وہ ملک سلیمانی کی طرف بھی نہیں دیکھتے، اور ان کا مرید جو ہے وہ غنا ہو جاتا ہے، اور ان کا، اور پھر غوث پاک کی جو صفت بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے بر نفس امیر است، روشن ضمیر است۔ آگے چل کے میں پھر اس کا عرض کروں گا۔ اب میں جناب یہ معقول فقر سے یہ جو ہے وہ بڑی 2 کتابیں ہیں، ان میں غوث پاک کا جو تذکرہ کیا وہ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گا کہ غوث پاک کے ساتھ ان کا تعلق۔ فرماتے ہیں، سنیے گا جناب، فرماتے ہیں کہ غوث پاک زندہ ہیں، آج بھی ان کی قبر فیض دے رہی ہے۔ ایشا زندہ جان شاہ محی الدین سر قدرت سبحان است، علماء فقراء عمرہ مثل مریدان ایشان۔ آگے چل کر غوث پاک کا تذکرہ یہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت پیر با مریدان ہم چنانچہ جاں با جسد،
غوث پاک کا مریدوں کے ساتھ وہ تعلق ہے جو جسم کا جان کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیر با مریدہ ہم چناس چناچی آفتاب با ذرہ، جس طرح آفتاب سورج کا تعلق ذرے کے ساتھ ہوتا ہے، غوث پاک کا تعلق اپنے مرید کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ جیسے آفتاب جہاں پر بھی ہو ذرے کو چمکاتا ہے، غوث پاک اپنے بغداد میں ہیں اور اپنے مرید کے قلب کو انوار و تجلیات سے، معرفت الہی سے جگمگا رہے ہیں۔ آگے سنیے، حضرت پیر با مریداں ہم چناس چنانچہ درخت با برگ، جس طرح سے درخت کا تعلق پتوں سے ہوتا ہے، پتا فیض لیتا ہے درخت سے، اسی طرح سے غوث پاک کا تعلق اپنے مریدوں کے ساتھ ایسے ہیں جیسے درخت کا تعلق پتے کے ساتھ ہے۔ حضرت پیر جب لفظ آئے گا سلطان صاحب کو، اس سے مراد غوث پاک ہے۔ حضرت پیر با مریداں ہم چناست چنانچہ مہر با نگینہ، مہر با نگینہ، فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا اپنا تعلق اس طرح جیسے انگوٹھی کا تعلق نگینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ انگوٹھی ہے، اس میں جو نگینہ ہے، جیسے انگوٹھی نے اس نگینے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اسی طرح سے شیخ عبد القادر بھی اپنی مرید کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اصحاب علیہ رضوان، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اصحاب سے اور اپنی امت سے ہے، غوث پاک کا تعلق بھی اپنے مریدوں کے ساتھ ہے۔ ہر کے بائیں صفت پیر نہ باشد، آگے فرماتے ہیں، ہر کے بائیں صفت پیر نہ باشد، مریدان او خراب و پیر او در عذاب۔ ذرا یہ سنیے گا سلطان صاحب، فرماتے ہیں جو غوث پاک کی طرح اگر کوئی پیر نہیں ہوتا، اس پیر کا تعلق اپنے مرید سے اس طرح نہیں ہوتا جس طرح غوث پاک کا تعلق اپنے مریدوں کے ساتھ ہے۔ فرماتے بائیں صفت پیر نہ باشد، اگر پیر کا تعلق جس طرح سورج کا تعلق ذرے کے ساتھ ہے، اگر پیر کا تعلق اپنے مرید کے ساتھ ایسا نہیں تو پیر نہ باشد، مریدان او خراب، اس کے سارے مرید کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے۔ وہ پیر او در عذاب، کہ وہ جو پیر ہے وہ خود بھی مشکل میں آئے گا، خود بھی عذاب میں آئے گا، اور وہ پھر ہو جائے گا معاملہ اس کا۔ آگے فرماتے ہیں نعوذ باللہ منہا، میں ایسی پیری مریدی سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس پیری مریدی کا قائل ہوں جو غوث پاک کی قادریوں کی پیری مریدی ہے، میں اس پیری مریدی کو مانتا ہوں۔ آگے چلیے جناب، پیر مست الست خدا پرست، اب الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ پیر مست الست خدا پرست، ساغر وحدت نوش بایت، نہ با آبائی و اجدائی مردگان استخوان فروش، وہ وحدت اور الست میں ہوتا ہے، نہ کہ اپنے باپ دادا کی مردہ ہڈیوں کو بیچنے والا، تو قبر فروش نہیں ہوتا، وہ مست الست ہوتا ہے۔ یہ سلطان صاحب نے لکھا ہے، آبائی و اجدائی، اپنے باپ دادا کی قبروں اور ہڈیوں کو نہیں بیچنے والا ہوتا کہ اس کے اوپر وہ سوداگری کر رہا ہے۔ پیر من، اب ذرا سنیے جو وہ وارفتگی ہے نا، بغداد شہر دے ٹکڑے منگسا، فرماتے سنیے گا ناظرین کرام، پیر من، پیر میرا پیر، سلطان صاحب فرماتے میرا پیر، نائب رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، شاہ محی الدین اند، وہ ہے شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی۔ قال محی الدین، میرے شیخ نے کہا، میرے غوث پاک نے کہا، لا یموت مریدی الا علی الایمان، جو میرا سچا مرید ہوگا وہ نہیں مرے گا مگر ایمان کی حالت میں مرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آگے فرماتے ہیں کہ پھر قصیدہ غوثیہ سے وہ لائے مصرع، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید نہ گھبرا، نہ ڈر، نہ خوف کا، اللہ میرا رب ہے۔ توکل پھر اللہ پر ہے، اپنی ذات کا تذکرہ نہیں کر رہے، کہتے ہیں چونکہ اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے کمال دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فیض دیا ہے۔ آگے سنیے، فرماتے چو در حشر پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی فرمائند، قیامت کے دن جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے، حضرت پیر شاہ محی الدین علیہ رامہ مریدی با فرمائند، حضور امتی امتی کہیں گے، اور شیخ عبد القادر جیلانی انہی کے فیض سے جب حضور کی شفاعت ہو جائے گی تو قیامت کے دن شیخ عبد القادر جیلانی مریدی کہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا درآ، آگے سنیے گا، درآ وقت کے حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودہ کہ قدم من بر گردن توست،
و قدم تو یا محی الدین بر گردن ہر ولی اللہ، اے عبد القادر، حضور نے فرمایا غوث پاک کو کہ میرا قدم، قدم من، میرا قدم، بر گردن تو، تیری گردن پر ہے، و قدم تو یا محی الدین بر گردن ہر ولی، تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ دری اول ہما ولی اللہ، روئے پیشے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، تمام ولی اللہ جو ہیں وہ مولا علی کی بارگاہ میں آئے اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنی فرموداست تجھے فرمائی، حضرت علی التماس پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آوردہ، اے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ کہ یا علی، حضرت شاہ محی الدین از آل من و از اولاد توست، اے علی، عبد القادر جیلانی میری آل میں سے ہے اور تیری اولاد میں سے، آل نبی اولاد علی۔ یہ جو جملہ ہے یہ معقول فقر میں از آل من و از اولاد توست، کسے کے لائق فرزند را قدم بر گردن نہ نہد و فرزند را بردوش برداشتہ عیب نیست۔ آگے فرماتے ہیں سلطان العارفین یہاں پر بیان فرما کے حضرت علی کا تذکرہ کرتے ہیں، آگے فرماتے ہیں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، جاری فرمایا اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ حضرت علی نے حضور علیہ السلام سے اس کے متعلق وضاحت چاہی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، شاہ محی الدین میری آل اور آپ کی اولاد ہیں۔ اگر آدمی اپنے لائق و ہونہار بیٹے کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لے اور اس کے قدم اپنی گردن پر رکھ لے تو یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں۔ اس پر سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ سے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اپنا فیض عطا فرمایا، اور حضرت علی التماس پہ آگے فرماتے ہیں کہ پھر حضرت غوث پاک کا قدم، حضرت علی کا فرمان کے مطابق غوث پاک کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام اولیاء کرام نے اپنی گردنوں پر ان کا قدم قبول کر کے سعادت و ولایت و ہدایت کا شرف حاصل کیا۔ آگے پھر آخر میں حضور غوث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو حضور غوث پاک کا جو دشمن ہوگا وہ 3 حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ سبحان کیا کون کون ہوں گے غوث پاک کے دشمن؟ اب کچھ لوگ حضور غوث پاک کو سید نہیں مانتے، تو اس کے بارے میں سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ دشمن عیشا از سے حکمت خالی نہ باشد، یا رافضی، یا وہ شخص رافضی ہوگا جو صحابہ کو گستاخ، یا خارجی اہل بیت اطہار کا گستاخ، یا غیر شرع و یا راندہ از درگاہ مطلق گمراہ است، وہ رافضی ہوگا، خارجی ہوگا اور پھر فاسق و فاجر ہوگا، اور جو حضور غوث پاک کا منکر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ جو ہیں وہ خالی نہیں ہوں گے ان حالتوں پر۔ اگلا ایک حوالہ ان کا میں عرض کرتا ہوں کہ حضور غوث پاک صاحب آپ نے تو جو ذکر چھیڑا ہے، بغداد سیر دی کیا نشانی اٹھیاں لمیاں چیرا ہوں، تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیرا ہوں، تو سلطان العارفین کی نثری کتب سے جس طرح آپ یہ گریں اور یہ کلمات آپ کے بیان کر رہے ہیں، تو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ محبت کا جو معیار حضرت سلطان بہو نے بارگاہ غوثیت میں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ جی بسم اللہ۔ یہ ان کا اپنے پھر شیخ کا جو ہے تذکرہ کرتے ہیں، آگے فرماتے کہ میرے مرشد نے اس منصب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں مختلف کتابوں سے جو حضور غوث پاک کا تذکرہ کہ یہ معقول فقر سے میں نے حوالہ پڑھا۔ اب اسرار قادری میں قبلہ غوث پاک کے بارے میں وہ انتہائی درجے کی محبت اور ان کے ساتھ جو غوث پاک نے ان پر شفقت کی ہے، ان کا تذکرہ وہ انتہائی وارفتگی کے ساتھ فرماتے ہیں۔ غوث پاک کا ذکر خیر یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ پیر ماں، پیر ماں شاہ محی الدین سلطان، پیر ماں میرا پیر شاہ محی الدین سلطان محمد عبد القادر، محمد بھی لائیں یہاں پر، محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز والسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جو غوث پاک کا مرید ہو جائے وہ کیا کرتے ہیں؟ مرید 7 فرماتے ہیں کہ 7 اس کے بال کاٹتے ہیں، جب کوئی مرید ہوتا ہے تو اس کی 7 بال کاٹتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ سنیے گا، غوث پاک کا مرید جو ہوگا تو سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ پیر را می باید کہ اول مرید را موئے شمارت و ہفت موئے در دست آرد و بے مقراز ببرد کہ ازا ہفت موئے در وجود افتاسیر شود، کہ وہ کینچی لے کر اس کے 7 بال کاٹے، از موئے اول
تاثیر این است کہ در وجود حرص نہ ماند، اس کے وجود سے حرص ختم ہو جائے گا۔ سبحان واز موئے دوم تاثیر این است کہ در وجود حسد نہ ماند، کہ اس مرید کے وجود سے حسد ختم ہو جائے گا۔ واہ۔ از موئے سوم تاثیر این است کہ در وجود کبر نہ ماند، جو اصل قادری ہوگا اس کے وجود میں تکبر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ واز موئے چارم تاثیر این است کہ مرید مردہ نفس گردد، چوتھے بال کاٹنے سے یہ تاثیر ہوگی کہ اس کے اندر سے جو نفس ہے وہ مردہ ہو جائے گا، نفس ہمارا ختم ہو جائے گا۔ از موئے پنجم پانچواں بال کاٹنے سے تاثیر این است کہ مرید روشن ضمیر صاحب تاثیر شود، کہ وہ مرید روشن ضمیر ہو جائے گا، صاحب تاثیر ہو جائے گا۔ از موئے ششم مرید را تاثیر این است کہ شب خیز و شوق ریز و خواب غفلت از وجود او برخیزد، جو سچا مرید غوث پاک کا قادری کا اس کی نشانیاں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس نام جپ لیا اور نہیں، فرماتے ہیں میں اس کی تمہیں محق الفقر کتابوں کے نام ہے، کہتے ہیں میں ٹیسٹ کرتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ جو چھٹا بال کاٹا جائے گا تو اس کو رات جاگنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، شب خیز و شوق ریز و خواب غفلت از وجود او برخیزت، اس کے اندر سے جو وہ غفلت کا ہے، نیند کی غفلت ہے، غفلت کی نیند ہے، وہ اس سے ہٹا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ از موئے ہفتم، یہ جو آخری درجہ ساتویں، جب بال ساتواں کاٹا جائے گا، تاثیر این است کہ ہفت طبقے زمین و ہفت طبقے آسمان واضح گردد، اس کی نگاہ ساتوں طبق زمین پر، ساتوں طبق آسمان پر، ان پر چلی جائے گی۔ و لوح محفوظ در مطالعہ او باشد، اور لوح محفوظ پر اس کا مطالعہ ہو جائے گا، اس کی نگاہ لوح محفوظ کو پڑھنے لگ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے، یہ بیان کر کے نا آخر میں چونکہ غوث پاک ہر کی از ہفت موئے بریدن مرید را پیر با این ہفت مراتب برساند پیر تمام، پیر تمام، یہ اس طرح سنیے گا سلطان صاحب کے کہ ہر کی از ہفت موئے بریدن، وہ پیر جو 7 بال کاٹے اور 7 چیزیں ہٹا دے، اور مرید را پیر با این ہفت مراتب برساند، وہ پیر جو مرید کو ان 7 درجوں پر لے جائے، پیر تمام، کیا لفظ ہے؟ پیر تمام۔ وَإِلَّا نَا پیر حجام، یہ پیر تمام ہوگا، جو نہ کر سکے وہ پیر حجام کون ہوتا ہے؟ نائی، کاٹنے والا، وہ اس نے ذرا بال کاٹے، حجام ہے، تمام نہیں ہے۔ اصل پیر وہ ہے جو پیر تمام ہو، حجام نہیں۔ مصنف می گوید، اصل جو آپ کا سوال تھا، مصنف می گوید نے غلط گفتم کہ این پیر نیز نہ سوتی ناقص و نہ تمام است و نظر نیاز، فرماتے ہیں کہ آگے سنیے گا، فرماتے ہیں مصنف کہتا ہے کہ نہیں، میں نے غلط نہیں کہا کہ یہ پیر ناسوتی ہے، جس کو میں نے کہا نا پیر حجام، تم سوتے ہوگے سلطان صاحب جیسا بڑا بندہ ہو کر اس کو نائی کہہ رہا ہے، فرماتے ہیں میں نے غلط نہیں کہا، یہ پیر ناسوتی ہے، ناقص اور نامکمل ہے۔ آگے جو جملہ ہے نا وہ بڑا سخت ہے، ناقص و ناتمام است و نظر نیاز از مریدان گرفتن بروئے حرام، میرے نزدیک یہ ہے کہ ایسا پیر جو مریدوں کے اندر یہ باتیں نکال نہ سکے، حسد کبر نہ نکال سکے، اس پیر سے مریدوں سے نظرانہ لینا حرام ہے۔ پھر سنیے، و نظر نیاز از مریدان گرفتن بروئے حرام، پیر این چنی باید، فرماتے ہیں کہ پیر ایسا ہونا چاہیے۔ اب میں جو جملہ آپ کے سوال کا نا وہ آپ کو سناتا ہوں، یہ ذرا ناظرین کرام کو سمجھیے گا کہ تحفہ ہے۔ پیر این چنی باید، پیر ایسا ہونا چاہیے، چنانچہ پیر ماں، پیر ایسا ہونا چاہیے جیسے میرا پیر۔ واہ واہ واہ، میں جو شان ہے نا غوث پاک کی، وہ شاہ جیلان جیسا پیر۔ کہتے پیر این چنی باید، چنانچہ پیر ماں شاہ محی الدین سلطان محمد عبد القادر جیلانی۔ تو پیر پکڑو تو ایسا پیر پکڑو جیسے باہو نے پیر پکڑا ہے غوث پاک کو، وہ میرا پیر ایسا ہے کہ وہ یہ ساری تاثیریں جو ہے وہ غفلت کی ختم کر دیتا ہے، کبر ختم کر دیتا ہے، حسد ختم کر دیتا ہے، اور میں نے وہ پیر پکڑا ہوا ہے شاہ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز والسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین۔ یہ ہے جہاں پر ناظرین کرام مجالست النبی کتاب کا نام ہے، یہاں پر سلطان صاحب غوث پاک کا ذکر کر کے اس کتاب کو یہاں پہ ختم کر دیں۔ جی ناظرین، بغداد شہر دی کی یہ نشانی اچیاں لمیاں چیراں ہو،
तन मन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां लीरा हूँ शाह जीला महबूब सुबहानी कुतब रब्बानी शाहबाज लामकानी सैयदना मीरा मुहय्यद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। आपका मकाम आपसे जो सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासलीन हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू जिस मोहब्बत का फ़क्र के ख़ुद बादशाह है, सुल्तानुल आरफीन है, लेकिन जब बारगाह गौसियत में अपने आप को पेश करें, फिर आपने उन्हीं की किताबों से, उनकी नसरी जो किताबें हैं उनसे आपका मकाम जो है, ये किताबें भरी हुई हैं। अभी इंशाल्लाह इस पर और भी हम प्रोग्राम करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं उस हस्ती का क्या मकाम है, और अगर हजूर गौसल आज़म का ये मकाम है तो मदीने के ताजदार का क्या मकाम है। कुर्बान जाएँ। शाह साहब अगले दो मिसरे, अगला मिसरा, इन्हां लीरां दी गल कफनी पा के रलसा संग फ़कीरा हूँ। यहाँ पर दो तशबीहात दी हैं, कफन की और हज़रत सुल्तान बाहू का अपने आप को बारगाह गौसियत में फ़कीर बनकर पेश करना। ज़रा इस पर रोशनी डालिए। एक तो ये है कि वो फरमाते हैं कि गौस पाक चूँकि सुल्तानुल औलिया है, फैज़ जो जारी है गौस पाक से जारी है, सुभान तो वहाँ जहाँ इतने लोग इतने फैज़ याफ्ता हैं, तो मैं भी उन्हीं फ़कीरों में शामिल होना चाहता हूँ, यानी कि उनके ग़ुलामों में मेरा भी शुमार हो जाए। और उनका जो तज़किरा करते हैं, ये मेरे हाथ में किताब है फ़ज़लुल लिक़ा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह से गौस पाक के मुहियुद्दीन हयात दीन रा जिंदा बबी मुर्दा पीरान खाक शुद्ध ज़ेरश ज़मी। मेरा पीर महबूब सुबानी वो दीन को जिंदा करने वाला, जिंदा देख ले। और जो मुर्दा पीर हैं वो मट्टी के नीचे हैं। बाहू शाह अब्दुल कादिर अस्त जा जिंदा तन बा मुरीदा हम कलाम शम सुखन। ए बाहू हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी तो जिंदा तन की जान है, और वो अपने मुरीदान सादिक से हम कलाम और हम सुखन होते हैं। और आगे जो फरमाते हैं ना गौस पाक का जिक्र, अब सुनिएगा कि किस मोहब्बत और वारफ्तगी के साथ फरमाते, बिदा के तरीक़ा हज़रत शाह अब्दुल कादिर मिसले तेगे बरहना जुल्फ़कार अस्त। जान ले कि शाह अब्दुल कादिर जिलानी का तरीक़ा तेगे बरहना यानी नंगी तलवार जुल्फ़कार की तरह है। हर के बाई ताइफ़ा सर खराशद सरे ऊ अज गर्दन जुदा गर्दद। और फम जो शख्स इस गुरोह से दुश्मनी लेता है, वाह, औलियाए कराम से दुश्मनी लेता है, जैसा कि हदीस पाक मन आद अली वलियन फ़क़द आज़न तुहबिल हर्ब, जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है अल्लाह से लाने जंग करता है। तो फरमाते हैं सरे ऊ अज गर्दन जुदा गर्द। चुनाचे अब सुनिए जो मोहब्बत आपने कहा ना कि मंगसा टुकड़े मंगसा ते करसा मीरा मीरा। सुल्तान साहब क्या कहते हैं, ये नाज़रीन का फ़ज़लुल लिक़ा किताब है हाजी साहब, शायद मैंने भी आज इसको पहली मरतबा पढ़ा है। चुनाचे बेवुजू नाम गिरफ्तन बगैर वुजू के नाम लेना, हजरत पीर दस्तगीर खूब नेस्त अच्छा नहीं है। सुल्तान साहब फरमाते मैंने बगैर वुजू के गौस पाक का कभी नाम नहीं लिया। फरमाते हैं हज़रत पीर दस्तगीर का इसमें मुबारक वुजू के बगैर लेना ठीक नहीं। जो सच्चा कादरी है, यानी अकीदत की इंतहा है, जो सच्चा कादरी है वो अपने शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी का नाम भी, और मेरा हाल ये कि मैं उनका नाम बगैर वुजू के नहीं लेता। क्यों नहीं लेता कि मिसल मशहूर अस्त कि हज़रत पीर दस्तगीर अमर खुदा अस्त। ये कौल मशहूर है उस ज़मान औलियाए कराम के कि पीर दस्तगीर अमर खुदा हैं, गालिब पर हर अमर और हर बात पर हज़रत गौसे पाक जो हैं वो गालिब हैं। और हर मुरीद को यकीन रखना चाहिए कि गौस पाक मदद भी करते हैं, और गौस पाक अपने मुरीदों के साथ ताल्लुक़ भी आज भी उनके साथ सुखन में भी रहते हैं, उनके साथ ताल्लुक़ भी कायम रहता है। सुभान अल्लाह। और नाज़रीन आखिरी मिसरा, बातें तो ये मिसरे हैं, इसमें अकीदत का इजहार है, लेकिन शाह साहब उन्हीं की मुनासबत से ये आप एक दफ़ा फिर स्क्रीन पे देख रहे हैं। बगदाद शहर दी क्या निशानी उच्चियां लमियां चीरा हूँ, तन मन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां लीरा हूँ। इन्हां लीरां दी गल कफनी पा के रलसा संग फ़कीरा हूँ। बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा बाहू करसा मीरा हूँ। तो अभी ये चौथा जो मिसरा है इसी पर जो है वो सवाल करेंगे शाह साहब से। और महबूब सुबहानी कुतब रब्बानी शाहबाज लामकानी सैयदना मीरा मुहय्यद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, आप फरमाते कि मैं अभी बच्चा था, मैं मदरसे की तरफ जा रहा था तो गैब से आवाज़ें आती
کہ بچوں راستہ چھوڑ دو، اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ ذکر ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا مدرسے کی طرف، بچہ تھا تو دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھا ناتواں کمزور بابا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ مجھے اپنے پاس بلاتے ہیں، اور جو ہی میں ان کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو وہ بالکل شباب کی حالت میں آ جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ ابھی بوڑھے تھے، ضعیف تھے، ناتواں تھے، اور ابھی آپ جوان ہو گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی، میں تمہارے نانا کا دین ہوں، میں کمزور ہو گیا تھا، اللہ تیری وجہ سے مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، طاقت دے گا، توانائی دے گا، اسی وجہ سے آپ کا نام، جس طرح سلطان العارفین نے فرمایا اپنی کتب کے اندر، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ تو شاہ صاحب یہ آخری مصرع کمال محبت اور عقیدت کی معراج ہے، خود سلطان الفقر ہیں اور بارگاہ غوثیت کے ٹکڑے مانگنے اور اپنے آپ کو میرا میرا آپ کا نام جو ہے اس کو پکارنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ محبت جو سلطان العارفین بیان کر رہے ہیں، ہم بھی سب حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی کتب سے چیزیں نکل رہی ہیں اور آپ جو بیان کر رہے ہیں، یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس مقام اور مرتبہ اور جس مقام پہ اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ غوث پاک کے ساتھ جو وارفتگی ہے اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ غوث پاک کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ میں تعلق قائم کرتا ہوں تو یہ وہ ہستی ہیں جو مجھے اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ وہ تو آپ نے 7 بال کاٹنے والے بیان کر لیے نا، اور یہ ساری چیزیں تو اللہ کے راستے پر اللہ کے راستے کے۔ اور پھر وہ جو توحید کا تذکرہ بیان کرتے ہیں، اور وہ میں آپ کو ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں گا ناظرین کرام کے ساتھ، کہ وہ جو غوث پاک کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی دنیاوی لالچ کے نہیں۔ بعض ذہنوں میں ہوگا کہ سن فریاد پیرا دے پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے، میرا بیڑا اڑیا وچ کپڑا دے جتے مچھ نہ بہندے ڈر کے۔ یہ دریائے وحدت کا دریا ہے، یہ توحید کا دریا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں۔ اس دیدار کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہوں، میں دنیا سے میرا جو تعلق ہے وہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اس حوالے سے حضور سلطان العارفین نے غوث پاک کی آپ نے تذکرہ کیا، آپ 18 سال تک ماں کے پاس رہے، پھر وہاں بغداشی پہنچے، علم حاصل کیا، 42 سال تک غوث پاک نے واز نہیں کیا۔ پھر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا بیٹا عبد القادر واز کیوں نہیں کرتا؟ کہا یا رسول اللہ میں اجمی ہوں، پرشین ہوں، فارس کا رہنے والا ہوں، اور یہ عرب کے لوگ ہیں، عراق والے۔ تو حضور غوث پاک کے منہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دن 7 مرتبہ ڈالا۔ پھر مولا علی کی زیارت ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ واز کیوں نہیں کرتے؟ پھر حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ تو پوچھا بابا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ اور آپ نے 6 مرتبہ، تو مولا علی نے فرمایا کہ میں تعداد میں بھی حضور کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جناب آپ نے جو واز کیا ہے، پھر 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، واز کرتے تھے، اور پھر توحید کا وہ معیار، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ غوث پاک تقدیر پہ واز کر رہے ہیں کہ مجمع ہے آگے اور واز ان کا یہ ہو رہا ہے۔ تقدیر کا مطلب کیا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نفع دینے والا اللہ ہے، مشکل آسان کرنے والا اللہ ہے، حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے۔ یہ واز کر رہا تھا، جو کچھ کر رہے تھے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور رضا سے ہوتا ہے۔ کہ اچانک چھت سے ایک سانپ گرا، اور جب سانپ گرا تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ہٹ گئے، تو وہ سانپ آگے بڑا، حضور غوث پاک کے جبے میں داخل ہوا، اور پھر یہاں سے آستین سے داخل ہو کر پھر اس طرح گریبان سے نکلا اور سامنے کچھ کہا۔ حضور غوث پاک واز کرتے رہے، آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ تو تھوڑی دیر بعد مجمع آیا، کہا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عرض کی مریدین نے کہ حضور اگر آپ کو یہ سانپ ڈس لیتا، تو فرماتے ہیں کہ میرا آج ٹاپک جو تھا وہ تقدیر تھا۔ میں زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ نفع اللہ دیتا ہے، نقصان اللہ دیتا ہے۔ اب میرا قول تو یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایک کیڑے سے میں ڈر جاتا تو میرے قول اور فعل میں تضاد آ جاتا، میں کچھ کہہ رہا تھا اور عمل میرا کچھ اور کہہ رہا تھا۔ یہ ان کے واسطے۔ پھر 90 سال کی عمر تک آپ نے وہاں فیض عطا فرمایا، اور پھر وہاں پر جب آپ کا وصال، اور یہ ابھی آگے چل کے میں کچھ ان کے حوالہ جات عرض کروں گا کہ جہاں پر وہ دنیا کی محبت سے سلطان صاحب نے
جو بیان کیا ہے وہ دنیا کی محبت سے انہوں نے پناہ مانگی ہے۔ اور یہاں غوث پاک، یہ میرے ہاتھ میں حاجی صاحب قبلہ اسرار قادری کتاب ہے، اور آخری جو باب آپ نے باندھا ہے وہ اس میں اللہ ذات کا تصور ہے، اور اس میں حضور غوث پاک کا تذکرہ کیا ہے۔ غوث پاک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تصور عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پھر وقت کے بادشاہ نے ان کو سونا بھیجا، اشرفیاں بھیجی، تو حضور غوث پاک نے نچوڑی تو خون نکلنا لگ گیا۔ آج ہمارے دور میں بادشاہوں کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، ہم درباری ملا بن جاتے ہیں، پیران بھی جو ہے وہ مذہبی طبقہ بھی وڈیروں کی خوش آمدیں کرنا، جتھے ویکھن چنگا چوسا پڑھن کلام سوائی ہو۔ غوث پاک کا یہ طریقہ نہیں تھا، وہ وقت کے بادشاہ کو بھی للکارتے تھے، وقت کے فرعون کو بھی للکارتے تھے، اور کبھی بھی آپ نے خوش آمد نہیں کی۔ حتیٰ کہ وہ غوث پاک، ان کا مدرسہ قادریہ، جب چھوٹے بچے چھٹی پر جاتے تھے غوث پاک دروازے پر کھڑے ہوتے تھے اور ان کے لیے وہ وہاں کھڑے ہو کر ان کو الوداع کرتے تھے۔ جب مدرسہ کے حافظ اور طالب علم، دین کے عالم، وہ جب واپس آتے تھے طالبہ، تو غوث پاک دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ لیکن وقت کا بادشاہ جب وہ کہتا کہ میں نے ملنے آنا ہے، حضور غوث پاک کبھی ملنے نہیں گئے، جب وہ کہتا کہ میں نے ملنے آنا ہے، وہ عبد القادر جیلانی جو چھوٹے بچے 7-8 سال کے لیے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے، جب بادشاہ آتا تھا تو پھر آپ اندر چلے جاتے تھے۔ بادشاہ آتا تھا، وہ بیٹھے تاکہ میں آؤں تو بادشاہ کھڑا ہو، مجھے نہ کھڑا ہونا پڑے۔ وہ غوث پاک جو بچوں کو، پھر آپ کا یہ بھی حالت دیکھیے آج ہمارے خانقاہی نظام میں، اس کو بھی جاری کیا ہونا چاہیے۔ خوبصورت مثال ہے محبت دنیا اور محبت الہی کی۔ میں یہاں سلطان صاحب کی بات کو میں کوٹ کرتا ہوں آخر میں، اس موقع پر فرماتے ہیں کہ میرا جو شیخ ہے نا، سلطان صاحب کہتے ہیں میرا شیخ جو ہے نا، نہ اس کے پاس ہرس ہے، نہ اس کے پاس جو ہے وہ لالچ ہے، طمع ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی وہ ہے جو دلوں کو اجلا کر دیتا ہے، اس نے میرے دل کے آئینے کو اجلا کر دیا ہے۔ تو ان کی محبت نے مجھے رب بھی عطا کر دیا، رسول بھی عطا کر دیا۔ اب جو ایک اور بات، جب آپ حج سے واپس آتے تھے تو غوث پاک پوچھتے تھے کہ یہاں کوئی غریب شخص تو نہیں؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو بڑی کوٹھی والا ہو تو اس کے گھر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کسی کے کمرے کتنے، رات آرام سے گزرے گی۔ آج جو قادری تحریک ہے، خانقاہی نظام ہے، غوث پاک کا نام ساری دنیا میں بچ رہا ہے، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں؟ دنیا کو محبت سے دور رہے، ترک دنیا کی۔ اور پوچھتے کہ سب سے زیادہ جو غریب شخص ہے، لوگ مرید کہتے ہیں حضور وہ کسان جو ہے وہ غریب ہے، تو رات اس کے جھونپڑی میں ٹھہرتے تھے، اور جتنا نذرانہ آتا تھا، لوگ ادھر سے کوئی سونا لا رہا ہے، کوئی مکھن لا رہا ہے، کوئی زیتون لا رہا ہے، کوئی شہد لا رہا ہے، کوئی گندم لا رہا ہے، وہ تمام جو نذرانہ اکٹھا ہوتا تھا غوث پاک اس گھر والے کے حوالے کر کے، تاکہ اس کے سال کا خرچہ چلتا رہے اور خود آگے چلے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کبھی دنیا اپنے پاس آپ نے نہیں رکھی ہے۔ اور پھر سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک کا تذکرہ یہاں کرتے ہیں، فرماتے ہیں، یہ میں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں اس کا ترجمہ صرف پڑھ دیتا ہوں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان احمق لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ ہمیں دین و دنیا دونوں عطا کر دی گئی۔ فرماتے دین کی جب محبت ہوگی تو دنیا کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ فرماتے دین و دنیا کی ہر عطا قادری طریقے کو بخشی گئی ہے، وہیں اس قوت پر قادر و قدیر ہر دو جہاں کا حاکم و امیر ہے۔ آگے فرماتے ہیں فقیر اپنی 7 نظروں کی تاثیر سے پہچانا جا سکتا ہے۔ فقیر 7 نظروں کی تاثیر سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ اس کے پاس غنایت ہدایت کی نظر ہوتی، جو فقیر یہ نظر رکھتا ہے اسے قرب ربانی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ فقیر شاہ عبد القادر جیلانی ہیں، جیسا کہ فقیر شاہ سنیے گا ناظرین کرام، چنانچہ فقیر عبد القادر جیلانی از مشرق تا مغرب کشور ستانی، چنانچہ غنایت از ہدایت دارد کے نظر نہ کنند۔ میں ٹائم کی طرف جی ہمارے پاس 2 منٹ ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ طرف دیکھتا ہے، اچھا ان 7 نظروں کا حامل فقیر صاحب نظر ناظر ہوتا ہے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے۔ یہ سارا سلطان صاحب جو ہے وہ سروری قادری ان کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ مریدوں کے دلوں سے مال کی محبت نکال دیتے۔ اصل جو علامت بیان کی ہے سلطان العارفین نے، میں اگلا پروگرام جو ہم انشاءاللہ ایک اس پہ اور انشاءاللہ اس پہ 2 پروگرام اور کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ مواد تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، تو انشاءاللہ اگلا پروگرام پہ کریں گے۔ تو سلطان العارفین نے آخری جو ایک حوالہ جو عقل بیدار کا میں لایا تھا 174 صفحہ، یہ سنا کے پھر ہم اس پہ ختم کرتے ہیں۔
یہاں انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے مدح شاہ جیلا. واہ واہ شاہ جیلا میں اس کے 2 جملے پڑھ دیتا ہوں, جی تفصیل انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ محی الدین قدس سر العزیز کا یہ قول ہے, قدمی ہادہی علی راقبتی کل ولی جیلا, کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے. فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک جو ہیں ان کی ذات ایسی ہے کہ ہر طریقہ کے جس خانوادہ کو بھی دولت و نعمت ملی, بہر طریقہ و خانوادہ کہ دولت و نعمت رسید از حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رسید. جس کو بھی معرفت کی ولایت کی دنیا میں منزل ملی ہے وہ شاہ عبد القادر جیلانی سے ملی. جی ناظرین, بے بغداد شہر دی کیا نشانی, اچیاں لمیاں چیرا ہوں, یہ تو محبت کا ایک تذکرہ تھا اور ابھی بہت ساری پیاس باقی تھی. انشاءاللہ ایک تو نوٹ فرما لیجئے کہ 21 دسمبر بروز سیٹرڈے شام 4 بجے سے 8 بجے تک المرکز حضرت سلطان باؤ ٹرسٹ 70 نمبر برسلے روڈ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے, جس میں قبلہ شاہ صاحب تفصیلی بیان بھی کریں گے. قبلہ پیر سلطان نیاز الحسن قادری صاحب صدارت فرمائیں گے. 14 حفاظ اکرام اور 11 علماء اکرام کی دستار بندی بھی ہوگی. تو اس سے حضور غوث پاک کی محفل میں آپ ضرور شامل ہو. اور انشاءاللہ اگلا پروگرام بھی ہم سلطان العارفین کے اسی خوبصورت ایک اور کلام ہوگا. کلام مختلف ہوگا لیکن باتیں جو آپ نے اپنی نثری کتابوں میں کی ہیں اس پہ کریں گے. اگلی جمعرات تک اپنے میزبان منیر اعظم قادری اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی